میرا گریبان پکڑ چکی تھی۔ میں نے کہا میرا گریبان چھوڑو، ہم سکون سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کیسا سکون؟ کون سا سکون؟ کیا سمجھ رکھا تم نے ہم دونوں بہنوں کو؟ ایک کے ساتھ تم منگنی کرتے ہو، دوسری کے ساتھ تمہیں محبت ہو جاتی ہے۔ کون سا کھیل کھیل رہے ہو تم ہم دونوں کے ساتھ؟ میں نے کہا میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہا۔ میری بات پہ وہ کہنے لگی دیکھو، اگر تم نے ملیحہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں جان لے لوں گی تمہاری۔ میں نے کہا وہ تو تم پہلے ہی لے چکی ہو۔ میری بات پہ اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی میرے ساتھ اس طرح کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مجھ پہ اثر نہیں کرتی۔ میں نے کہا دیکھو، اگر میں نے ملیحہ کو دھوکہ دینا ہوتا تو میں اس سے شادی کر لیتا۔ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے انکار کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہیں بھیج دے گی۔ وہ کہنے لگی فون میں نے اٹھایا تھا، اسے کسی بات کا علم نہیں ہے، وہ تو نہا رہی تھی اس لیے اس کا فون میں نے اٹھا لیا۔ تمہاری باتیں سن کے میرا میٹر شارٹ ہو گیا، اس لیے میں یہاں تمہیں سمجھانے آئی ہوں کہ ملیحہ کو کسی بات کا علم نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور صرف تمہارا محبت کرنا کافی نہیں ہے، میں تمہارے ٹائپ کی نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بات میرے اختیار سے باہر ہے۔ میں اپنا گریبان اس سے چھڑوا چکا تھا۔ میں نے کہا تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میری بات سن کے تب کے رہ گئی۔ کہنے لگی دیکھو، بڑی مشکل سے مجھے اپنی فیملی ملی ہے، بڑی مشکل سے مجھے ایک گھر ملا ہے، ایک ٹھکانہ ملا ہے، عزت ملی ہے، اور یہ سب کچھ دینے والوں کو میں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تمہاری یہ فضول سی محبت کی خاطر میں ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے محبت کرتی ہے، میں اس کے حق پہ ڈاکہ کبھی نہیں ڈالوں گی۔ میری قسمت میں کبھی بھی خوشیاں نہیں آئیں، میں نے بہت تلخ زندگی گزاری ہے، اب جا کے اللہ نے میری سنی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کس قسم کی زندگی گزار کے آئی ہوں، اور میں حیران ہوں کہ تم مجھ جیسی لڑکی سے محبت کر رہے ہو جسے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ میں نہ تو شراب چھوڑ سکتی ہوں نہ کلب جانا، تم پچھتاؤ گے۔ ملیحہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کہا تم بھی بہت اچھی لڑکی ہو۔ میری بات پہ وہ شاید ضد چوئی تھی۔ میں نے کہا میں ملیحہ سے بات کر لوں گا، اور انکل آنٹی سے بھی، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ میری بات سن کے وہ بھڑک اٹھی۔ مجھے اعتراض ہے، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ میں نے کہا صرف اس لیے کہ میں ملیحہ کا منگیتر ہوں اور تمہارا امیج سب کے سامنے خراب ہو جائے گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میں ملیحہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، تمہیں دل میں بسا کے میں اس کے ساتھ کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں ایک ایسے رشتے کو زبردستی نبھاؤں جسے میں قائم ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہنے لگی اور اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی حیدر، پھر تو ملیحہ ہی تھی، کیا تب تم اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ میں نے کہا ہاں، لیکن اب میری زندگی میں تم ہو۔ وہ کہنے لگی میں نہیں ہوں۔ ویسے بھی دیکھو، میں نے صرف چوری اور ڈاکے نہیں ڈالے، میرا تعلق ایک گینگ سے تھا۔ گینگ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ میں ملیحہ جیسی نہیں ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ پہلی بار وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ رہی تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہو تم۔ مجھے اس کی بات سن کے غصہ آیا تھا۔ تم نے مجھے پہلی بار کلب میں دیکھا تھا، کیا خیال ہے تمہارا وہاں کیا ہوتا ہے؟ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم نے اگر ملیحہ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی، لیکن میں بھی پکا ارادہ کر چکا تھا کہ میں ملیحہ سے بات کروں گا۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، میری بات کو سمجھ جاتی۔ بہرحال اگلے روز میں اپنی والدہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے جواد کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا یار جلدی کلب میں پہنچو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا دکھانا ہے؟ وہ کہنے لگا حیدر کلب پہنچو پلیز۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں جب کلب پہنچا تو جواد مجھے دروازے پہ ہی مل گیا۔ وہ کہنے لگا وہ تمہاری منگیتر کی بہن اندر کیا کر رہی ہے، جا کے دیکھو، کن لوگوں میں رشتہ کر لیا تم نے۔
میں جلدی سے اندر گیا۔ سامنے ڈانس ریمپ پہ نبیہہ ایک نوجوان کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، ہاتھ میں گلاس شراب کا پکڑا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اسے اس لڑکے سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ نشے میں چور تھی، کہنے لگی تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ میری زندگی ہے، جو چاہوں کروں، پیچھے ہٹو۔ میں نے گلاس اس سے پکڑ کے زمین پہ پھینکا، سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے زبردستی باہر لے کے آیا۔ جواد بھی وہیں پہ موجود تھا۔ میں نے کہا نبیہہ آئندہ تم یہاں نہیں آؤ گی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں آؤں گی؟ اپن آئے گا، اور جو میرے دل میں آئے گا اپن وہ ہی کرے گا۔ میں نے کہا میں تمہیں بہت شرافت سے سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو؟ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ اپن نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے اور آگے بھی کرے گی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، زوہان میرا ویٹ کر رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، آج کی رات کی ڈیل اسی سے ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کے میرے اندر تو جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ یہ دیکھ کے جواد ضرور اپنی جگہ سے اچھل گیا تھا۔ میں نے کہا میری ہو تم، سمجھی؟ میری بات پہ اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والے، مجھ پہ حق جمانے والے؟ میں ایک کال گرل ہوں، سمجھے؟ میں عزت کی زندگی نہیں جی سکتی۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو کبھی ایک مرد سے تسلی نہیں ہوتی، سمجھے؟ آج کے بعد مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اور نہ میری زندگی میں گھسنے کی کوشش کرنا۔ اب کٹ یہاں سے، ورنہ تماشا بنا کے رکھ دوں گی تیرا۔ یہ کہہ کے وہ کلب میں چلی گئی۔ مجھے اس کی باتیں سن کے افسوس ہوا تھا۔ میں غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھا، تیز اسپیڈ سے گاڑی آگے لے گیا، مگر کچھ دور جا کے ہی گاڑی بند ہو چکی تھی، شاید پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا، سوچا کہ جواد سے کہتا ہوں کہ مجھے گھر تک چھوڑ دے۔ جیسے ہی میں دوبارہ کلب پہنچا تو جواد اور نبیہہ ابھی بھی وہیں موجود تھے۔ ان کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور جواد سے کہہ رہی تھی میری مدد کرنے کا بہت شکریہ۔ اور جواد کہہ رہا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا حیدر اور تم، وہ تو تمہاری بہن کا منگیتر ہے نا؟ تمہارا دوست پاگل ہو گیا ہے، کہتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے، مجھ جیسی لڑکی سے۔ میں اپنی بہن کا گھر برباد کرنے نہیں آئی۔ بہت عرصے بعد میں نے گھر کی خوشیاں دیکھی ہیں، ایک عزت کی زندگی دیکھی ہے، اور اس بے وقوف شخص کی وجہ سے میں سب کی نظروں میں گر جاؤں گی، اور میں یہ سب نہیں چاہتی۔ وہ نشے میں نہیں تھی، اس کا مطلب یہ سب ڈرامہ تھا، اور جواد نے مجھے نبیہہ کے کہنے پہ فون کیا تھا۔ میں وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ میں ٹیکسی سے گھر پہنچا۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ اسے یہ لگتا تھا کہ اگر میں نے ملیحہ کو چھوڑ دیا تو اس کے گھر والے اسے چھوڑ دیں گے، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ اگلے روز میں نے نبیہہ کو فون کیا۔ میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ میں ملیحہ سے شادی کر لوں تو مجھے اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 4 میں آ کے ملو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ورنہ آج میں گھر آؤں گا اور شادی سے انکار کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ میں وقت مقررہ پر کمرہ بک کروا کر کمرے میں ہی موجود تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی مجھے غصے اور تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا بات کرنی ہے، جلدی بتاؤ، ویسے بھی آج مجھے روحان نے بلایا ہے، مجھے اس کے پاس بھی جانا ہے۔ میں جانتا تھا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ یہ کہہ کے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ وہ یہ دیکھ کے حیران ہوئی، کہنے لگی دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ میں نے کہا کتنے پیسے لیے تم نے روحان سے؟ 10,000 20,000؟ میں تمہیں اس سے ڈبل دینے کو تیار ہوں، چلو آ جاؤ، آج کی رات ہم ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ سن کے اس کا چہرہ تمتمایا، وہ چلا کے کہنے لگی حیدر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ پیسے کم نہیں دوں گا میں، چلو بلینک چیک دے دیتا ہوں، پیسے تم اپنی مرضی سے فل کر لینا۔ کم آن۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ مارتی میں نے اس کی کلائی پکڑ کے اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔
تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دوں گا تمہیں. کال گرل ہو نا تم, میں تمہیں روحان سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوں. پھر مسئلہ کیا ہے, نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تم نہایت گھٹیا انسان ہو, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ شراب کون سی منگواؤں, آج مل کے پئیں گے. اسے اپنے ساتھ میں بیڈ تک لے آیا. وہ کہنے لگی حیدر میرا ہاتھ چھوڑو. میں نے کہا نہیں, بکاؤ ہو نا تم, تمہاری قیمت دے رہا ہوں نا میں, تو ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا. اس نے سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھا لیا. کہنے لگی ایک قدم بھی اگر تم نے آگے بڑھایا نا سر پھاڑ دوں گی تمہارا. میں نے کہا آج تم جو مرضی کر لو, آج نہیں بخشوں گا تمہیں. پیسے بھی دینے ہیں اور پورے پیسے وصولوں گا بھی تم سے. یہ کہہ کے میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے. وہ کہنے لگی میں سچ میں گلدان مار دوں گی. میں نے کہا تم نہیں مار سکتی, مجھے پتہ ہے. وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی, اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور گلدان پوری قوت سے میری طرف بڑھایا. لیکن ہاتھ رک چکا تھا, نہیں مار پائی. پھر رونے لگی, گلدان زمین پہ پھینک دیا. دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی. میں نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے, اس کے برابر میں بیٹھ گیا. جو لڑکی کلب میں ڈانس ریمپ پہ جواد کے چھونے پہ, ذرا سی زبردستی کرنے پہ, اسے پیٹ پہ بیٹھ کے دمبا بنانے کا فن جانتی ہو, وہ کال گرل نہیں ہو سکتی نبیہہ. کب تک مجھ سے اور اپنے آپ سے جھوٹ بولتی رہو گی؟ محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو, ورنہ ابھی تک میرا سر پھاڑ چکی ہوتی. وہ ابھی بھی منہ چھپائے روئے جا رہی تھی. روتے ہوئے کہنے لگی میں تم سے محبت نہیں کرتی, میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. خدا کے لیے حیدر, مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالو, مجھ سے میری خوشیاں مت چھینو. میں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. میں چور نہیں بننا چاہتی تھی لیکن قسمت نے بنا دیا. جس جرم کی دنیا میں نے پرورش پائی ہے, وہاں کس طرح سے میں اپنی عزت بچاتی آئی ہوں یہ میں جانتی ہوں. میری قسمت ملیحہ جیسی نہیں ہے کہ جس چیز کی خواہش کروں وہ مل جائے. میں بدقسمت ہوں. بہت عرصے بعد مجھے چند رشتے ملے ہیں اور میں ان کے ساتھ خود غرضی نہیں دکھا سکتی. میں بہادر لڑکی نہیں ہوں حیدر, میں بہت ڈرپوک ہوں. رشتوں کے چھن جانے کا ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا ملیحہ سے میں خود بات کر لوں گا, میں سب کو سمجھا لوں گا, تم مجھ پہ بھروسہ تو کرو. میری بات پہ اس نے مجھے دیکھا. کہنے لگی کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ عجیب سا سوال تھا. میں نے کہا بہت. کہنے لگی کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ میں نے کہا سب سے لڑ سکتا ہوں. وہ کہنے لگی اور اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو ملیحہ سے شادی کر لو. یہ سن کے میں ہتھے سے اکھڑ گیا. میں نے کہا میں تم سے بار بار ایک ہی بات نہیں دہرا سکتا. میں اس سے شادی کر بھی لوں تو میں اسے کبھی خوش نہیں رکھ سکتا. تم مجھے ملیحہ کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے کہہ رہی ہو. مرد کبھی بھی اپنی ناپسندیدہ عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا, کبھی اس سے محبت نہیں کر سکتا. شاید ایک عورت ایسا کر سکتی ہوگی, اس کے دل میں اتنی وسعت ہوتی ہوگی, لیکن مرد کے دل میں نہیں ہوتی. مجھے ملیحہ سے نفرت نہیں ہے لیکن مجھے اس سے محبت بھی نہیں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی؟ وہ میری منگیتر تھی, مجھے اچھی بھی لگتی تھی, میں نے کوشش بھی کی پر نہیں ہو پایا. محبت زبردستی کا سودا ہوتا تو میں ملیحہ سے محبت کر چکا ہوتا. تم کسی بھی اینگل سے میری پسندیدہ نہیں تھی, لیکن یہ دل تمہاری ضد کرنے لگا ہے. قربانی نہیں مانگ رہی تم آزمائش مانگ رہی ہو جو میں نہیں دے پاؤں گا. تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, میں ملیحہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گا. ایسا ممکن نہیں ہے. وہ بہت اچھی ہے اور وہ ایک اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہے, لیکن میں اسے شاید خوش نہیں رکھ پاؤں گا. اور تم بھی بہت اچھی ہو اور تم بھی ایک خوشحال زندگی ڈیزرو کرتی ہو. ماں باپ کا رشتہ ایسا نہیں ہوتا کہ چھن جائے. کوئی تمہیں گھر سے نہیں نکالے گا, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا.
دیکھو نہ تم اپنے لیے مسائل پیدا کرو نہ میرے لیے۔ میں نے بڑی رسانیت سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ کہنے لگی میں نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے۔ میں نے کہا پہلی بار مانگا ہے اور پہلی بار میں ہی جان مانگ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میں نے تم سے بڑے مان سے بات کی ہے، میری بات کا مان رکھ لو، میرے دل میں ساری زندگی تمہاری عزت رہے گی، میں کبھی تمہاری اور ملیحہ کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اٹھ کے اس کمرے سے باہر چلا گیا، ہوٹل سے بھی باہر آ گیا، واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں بالکل چپ سا ہو گیا تھا، بات چیت چھوڑ دی تھی۔ میری والدہ آج کل شادی کی شاپنگ میں مصروف تھیں۔ کئی بار میرے نمبر پہ نبیہہ کی کال آئی، میں نے نہیں اٹھائی، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ بار بار دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ملیحہ کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، میں اسے محبت دے ہی نہیں سکتا تھا، یہ میرے بس میں ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا کہ چہرہ تو ایک جیسا ہے، کوئی بھی تو فرق نہیں ہے، ملیحہ کو نبیہہ سمجھ لوں تو شاید رشتہ نبھانا تھوڑا سا آسان ہو جائے، لیکن شاید ایسا نہیں ہوتا۔ ملیحہ ملیحہ تھی اور نبیہہ نبیہہ، دونوں بہت مختلف تھیں۔ محبت کی جو قربانی وہ مانگ رہی تھی، یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سرخرو ہو جائے گی، غلط سوچ رہی تھی۔ شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، مہندی کی رسم کے بعد ایک دن کا گیپ تھا اور پھر شادی کا فنکشن تھا۔ مہندی والے دن میرے چہرے پہ ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں خوشی نہیں تھا تو مسکراہٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ بہرحال میں اپنی والدہ اور مہمانوں کے ساتھ ملیحہ کے گھر پہنچا۔ ایک سالی کی حیثیت سے میرا استقبال نبیہہ نے ہی کیا تھا۔ آنکھیں اس کی بھی متورم تھیں، چپ تھی، مجھے دیکھ کے نظریں بدل گئی۔ شاید اسے یہ سب آسان لگ رہا تھا۔ میں اسٹیج پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ شادی پہ میرے دوست بھی آئے تھے، خوب بھنگڑے ڈال رہے تھے، ہلا گلا کر رہے تھے، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے رسم ادا ہونے لگی۔ نبیہہ بھی آئی، میرے ہاتھ پہ مہندی لگائی، مٹھائی بھی کھلائی، لیکن پھر وہاں سے چلی گئی۔ ہماری تصاویر بھی بنی، لیکن دل کسی پتھر کی طرح سے بن چکا تھا۔ میرے ساتھ میری ہونے والی دلہن بیٹھی تھی، لیکن اس کے لیے میرے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، صرف ایک خوف تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں زیادتی کر رہا ہوں۔ گھر واپس آ کے میری برداشت ختم ہو چکی تھی، میں نہیں کر سکتا تھا اس سے شادی، محبت کا ایسا کڑا امتحان میں نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے اپنا دراز کھولا، سلیپنگ پلز نکالیں، ہاتھ میں بھریں اور منہ میں ڈال لیں، اور پانی کا گلاس پی لیا۔ تمہیں آزمائش چاہیے نا نبیہہ؟ چلو ٹھیک ہے، محبت میں ایک قربانی صحیح، لیکن خوش تو تم بھی نہیں ہو۔ مجھے پتا ہے میری موت پہ بہت روگی، پھوٹ پھوٹ کے، اور رونا بھی چاہیے، اتنا افسوس تو ہونا چاہیے۔ میرے مرنے کے بعد بھی ملیحہ کی شادی کسی نہ کسی سے تو ہو ہی جائے گی، لیکن میں جانتا ہوں تم نہیں کرو گی۔ آہستہ آہستہ مجھ پہ غنودگی چھانے لگی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، عجیب سی حالت ہو رہی تھی، گھبراہٹ کی وجہ سے میرے ماتھے پہ پسینے آ رہے تھے۔ لیکن ہوش کھونے سے پہلے میں نے ایک کال نبیہہ کو کی، اور اس نے فون بھی اٹھا لیا، مطلب سوئی نہیں تھی۔ کہنے لگی ہیلو، ایسا لگ رہا تھا رو رہی ہے، آواز میں نمی تھی۔ میں نے کہا میں نے تمہاری بات مان لی۔ وہ کہنے لگی شکریہ۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میں ملیحہ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے سلیپنگ پلز کھا لی ہیں۔ تمہیں محبت میں قربانی چاہیے تھی تو میں نے دے دی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے میرے منہ سے نکل رہے تھے، اور پھر ایک دل خراش چیخ میں نے سنی، حیدر! میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا دل بس آخری بار دھڑک رہا ہے۔ میں ہوش کی دنیا سے غافل ہوا۔ میں کلمہ پڑھ چکا تھا، پتہ نہیں پھر موقع ملتا بھی یا نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور ابھی بھی سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا، سانس لیتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، جی متلا رہا تھا۔
ذرا سی آنکھیں کھول کے دیکھا تو میری ماں رو رہی تھیں. وہ میرے پاس بیٹھی تھیں، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی. مجھے ہوش میں دیکھ کے میری والدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی. وہ کہنے لگی نبیہہ جاؤ جلدی جاؤ، ڈاکٹر سے کہو حیدر کو ہوش آ گیا، میرے بچے کو ہوش آ گیا. کچھ دیر بعد میں نے سفید دوپٹے میں لپٹی ہوئی نبیہہ کو دیکھا. وہ رو رہی تھی. مجھے دیکھ کے فوراً سے باہر چلی گئی. کچھ دیر بعد ڈاکٹر، نرس، ملیحہ، اس کے والدین سب کمرے میں آ چکے تھے. ڈاکٹر میرا چیک اپ کرنے لگے، مجھ سے سوال کرنے لگے، مسٹر حیدر سانس ٹھیک سے آ رہا ہے؟ کچھ فیل تو نہیں ہو رہا، گھبراہٹ یا کچھ اور؟ میں دھیرے دھیرے اپنی کیفیت بتا رہا تھا. میری ڈاکٹر نرس سے کہہ رہی تھی کہ انہیں انجیکشن لگا دو. وہ کہنے لگی یہ خطرے سے باہر ہیں، آپ لوگ فکر مت کریں. تبھی باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ پورے 5 دن بعد مجھے ہوش آیا ہے. رات تک میں اٹھ کے بیٹھ چکا تھا. ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اب آپ اسے کچھ کھانے پینے کو دے سکتے ہیں. میری والدہ میرے پاس بیٹھی تھیں. وہ کہنے لگی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا حیدر؟ مجھ سے بات تو کی ہوتی. میں نے ایک تیکھی نظر نبیہہ پہ ڈالی جو میرے لیے ہی سیب کاٹ رہی تھی. جیسی مجھ سے نظریں ملیں تو نظریں چرا لیں. شاید وہ سب کچھ بتا چکی تھی. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اپنی ماں کے ہاتھ سے سیب کھاتا رہا. کچھ دیر بعد ملیحہ اور اس کے والدین آئے. وہ کہنے لگے کہ آپ گھر جا کے آرام کر لیں، ہم بیٹھ جائیں گے حیدر کے پاس. 5 دن سے آپ یہاں ہیں، آپ نے سو کے نہیں دیکھا، آپ بیمار پڑ جائیں گی. میری ماں کا چہرہ اترا ہوا تھا. وہ کہنے لگی نہیں مجھے کہیں نہیں جانا اس کے بغیر. آپ لوگ بھی تو میرے ساتھ ہی ہاسپٹل میں بیٹھ کے وقت گزارتے رہے ہیں، آپ لوگ جائیں آرام کریں. میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا امی آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں، میں جواد کو بلا لوں گا، وہ میرے پاس آ جائے گا پلیز. میری والدہ کہنے لگی روز آتا ہے وہ بھی، رات بھر یہیں رہتا ہے وہ. میں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے نا، آپ آرام کریں، بیمار پڑ جائیں گی. وہ کہنے لگی جو تم چاہو گے وہی ہوگا. یہ کہہ کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی، میرا ماتھا چومنے لگی. کچھ ہی دیر میں جواد آ گیا. وہ مجھے بہت گالیاں دے رہا تھا. کہنے لگا مجھ سے بات کر لیتے، کوئی بات کا حل نکل آتا، ایسے تو نہیں کیا جاتا. میں نے کہا لوگوں کو قربانی چاہیے تھی. میری آواز اتنی تھی کہ نبیہہ بھی سن چکی تھی. سب لوگ کمرے سے باہر جا چکے تھے، بس ملیحہ نہیں گئی تھی. وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی. سب کے جانے کے بعد وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. دوسری جانب جواد بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگی ہمارے بیچ میں اتنی محبت نہیں تھی، آپ چاہتے تو مجھ سے کہہ دیتے. میں نے کہا فون تمہیں ہی کیا تھا، اٹھایا تمہاری بہن نے. میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، اور دوسرا کوئی راستہ تمہاری بہن نے چھوڑا نہیں تھا. وہ کہنے لگی ہاں بتایا تھا مجھے، بہت رو رہی تھی، 1 نمبر کی بے وقوف ہے. میں نے اسے کہا بھی تھا کہ رشتے دیوار کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے. اور حیدر اور میرے بیچ میں ایسے کوئی جذباتی پن بھی نہیں ہے، نہ میں اس کے بغیر مر سکتی ہوں نہ وہ میرے بغیر مرتا. تم بات تو کرتی، لیکن شاید وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی. بڑی مشکل سے تو اسے رشتے ملے تھے، اس لیے تمہاری محبت کو فراموش کر گئی. حیدر آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، آپ مجھے پھر سے فون کر لیتے. میں نے کہا کہ اس بات کا جواب بھی اپنی بہن سے پوچھ لینا. وہ کہنے لگی وہ بہت روئی ہے، سارا ٹائم میں نے اسے جانماز سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی. میں نے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہی تھی. اس بار میرا لہجہ تھوڑا سخت ہوا. ملیحہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آپ کو غصہ ہے اور جائز بھی ہے، لیکن میں نے کہا میں کچھ نہیں سننا چاہتا پلیز. وہ کہنے لگی آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم نبیہہ سے آپ کا نکاح کر دیں گے، آپ فکر مت کیجیے. میں نے کہا اس احسان کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ جا چکی تھی. جواد مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا. کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا تو اتنا پکا مجنون نکلے گا. میں نے کہا میں اس وقت تمہاری بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں. کہنے لگا تو پھر باہر سے نبیہہ کو بھیج دوں اندر؟ اس وقت تو تم بس اس کی باتیں سننا پسند کرو گے، کیا خیال ہے؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا. میں نے کہا شٹ اپ. آگے سے ہنسنے لگا. کہنے لگا یار اگر تمہاری نبیہہ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے
شادی بھی اسی سے ہو رہی ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ میں ملیحہ پہ چانس نہیں مار سکتا؟ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میری طبیعت بے شک ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابھی بھی میرے ہاتھوں میں اتنا دم ہے، تیرا منہ توڑ سکتا ہوں میں۔ میرے سامنے میری سالی کے ساتھ فلرٹ کرنے کو کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ہم لوگ رشتہ دیکھ رہے ہیں یار، تو سوچا کہ چلو ہم زلف بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا ملیحہ کے لیے تم جیسا ٹھرکی انسان نہیں ہونا چاہیے جو اتنی شرٹس نہیں بدلتا جتنی گرل فرینڈز بدلتا ہے۔ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا وہ بس ایسے ہی، لیکن اس بار سیریس ہوں میں۔ تم ایک جھانسی کی رانی سے محبت کروا سکتے ہو تو میں بھی محبت میں فلرٹ تو چھوڑ ہی سکتا ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا محبت؟ کہنے لگا ہاں، جب سے میں نے پہلی بار ملیحہ کو دیکھا تھا مال میں تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ تمہاری منگیتر ہے۔ لیکن جب نبیہہ نے مجھے کلب میں دیکھ کے مجھے ڈرامہ کرنے کا کہا تو میں کچھ حیران ہوا تھا۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم نبیہہ کو پسند کرتے ہو۔ ایک دو بار میری ملاقات اتفاقاً ملیحہ سے مال میں ہوئی ہے، وہ شادی کی شاپنگ کر رہی تھی۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ اپنی شادی کی شاپنگ کر رہی تھی، لیکن ہمارے بیچ بات چیت کا سلسلہ چل پڑا۔ مجھے انتظار تھا کہ اب تم انکار کرو گے، اب کرو گے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ مہندی کے فنکشن میں ملیحہ بھی چپ تھی، مجھے ہی دیکھ رہی تھی، میں بھی چپ تھا۔ شاید یہ بھی زبردستی رشتہ نبھانے جا رہی تھی، کیونکہ اس کی باتوں باتوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ پھر تمہاری خودکشی کی خبر، اس پہ نبیہہ کا روتے ہوئے سب کچھ بتانا۔ ان 5 دنوں میں ملیحہ سے میں دبے لفظوں میں محبت کا اظہار کر چکا ہوں، اور مجھے رسپانس بھی اچھا ملا ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، یعنی کہ تم نے یہ موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور تم اپنا چانس پکا کر رہے تھے۔ میں نے تعصب سے جواد کو دیکھا تھا جو ہنس رہا تھا، کہنے لگا ارے یار تمہاری نبیہہ تھی نا تمہارے لیے دعائیں کرنے والی، دیکھ لو رو رو کے تمہیں مانگ ہی لیا نا۔ بہرحال 15 دن تک میری طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی اور ملیحہ کا رشتہ جواد سے طے ہو گیا تھا۔ کئی بار میرے نمبر پہ نبیہہ کی کال آئی لیکن میں نے نہیں اٹھائی، مجھے اس پہ بہت غصہ تھا۔ بہرحال 1 مہینے بعد میں اور جواد ایک ہی دن بارات لے کے پہنچے تھے۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو دونوں روسی لباس پہنے ہوئی تھیں، ایک جیسا میک اپ، اور وہاں کھڑی ملیحہ کی دوستیں کہنے لگیں کہ اپنی اپنی دلہنیں پہچانے۔ جواد تو سر کھجانے لگ گیا، مجھ سے کہنے لگا یہ اچھا مذاق ہے، مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی میری والی کون سی ہے۔ میں نے بس ایک نظر دونوں پہ ڈالی۔ نبیہہ کی آنکھیں دیکھ کے ہی اس کے پاس جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سب تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگے۔ میرے لیے مشکل نہیں تھا، میں اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ اس وقت برف کی مانند سرد تھا۔ رخصتی بھی ہو چکی تھی، وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری والدہ مجھے منہ دکھائی کے کنگن دے رہی تھیں کہ یہ نبیہہ کو پہنا دینا۔ میں کمرے میں گیا تو وہ بالکل سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، اس کے پاس آیا، اس کی گود میں منہ دکھائی کے کنگن رکھ دیے۔ میں نے کہا چینج کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ میری بات پہ اس نے برجستہ مجھے دیکھا۔ شاید مجھ سے ایسے روکھے رویے کی توقع نہیں تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں نے کہا میری جان بچ جانے کا افسوس ہو رہا ہوگا ہے نا؟ میں اسے تپانا چاہتا تھا، اور جس طرح وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی یقیناً تپ چکی تھی۔ میری بیوی بن کے بہت تکلیف ہو رہی ہوگی تمہیں، کیونکہ تمہارے ماں باپ سے، تمہاری بہن سے میں نے تمہیں جدا کر دیا، اور مجھ سے شادی کرنے پہ تمہاری بہن تم سے نفرت کرنے لگ گئی ہوگی۔ میری محبت میں اس نے جان دے دی ہوگی ہے نا؟ کرواہٹ تو میرے اندر بھی بھری ہوئی تھی۔ آج کی رات تو ویسے بھی تم سوگ منانے کے موڈ میں ہوگی، میں تمہیں روکوں گا نہیں، چاہو تو صوفے پہ سو سکتی ہو، کیونکہ مجھے تو صوفے پہ سونے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں نے الماری میں سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا، کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھ سے سوری کہے گی،
کہے گی کہ حیدر میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن نہیں، وہ کھڑی زیور اتار رہی تھی۔ یہ دیکھ کے تو مجھے آگ سی لگ گئی کہ اب بھی میں اپنا غصہ نہ نکالتا۔ کوئی بات نہیں، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ میں نے تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا۔ اپنے کپڑے لے کے وہ واش روم میں چلی گئی، دوڑ سے دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا او آرام سے، ٹوٹ جائے گا دروازہ۔ یہ سن کے اس نے واش روم کا دروازہ پھر سے کھولا اور پہلے سے زیادہ زور سے بند کیا۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، بجائے معذرت کرنے کے، بجائے مجھے منانے کے، اکڑ دکھا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اس بار حیدر بھی پہل نہیں کرے گا، پہل تو نبیہہ تمہیں ہی کرنی پڑے گی۔ مگر جب وہ واش روم سے باہر آئی تو اسے دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ بلیک کلر کی بے باک سی نائٹی میں تھی، پاگل کر دینے والے حلیے میں آ کے میرے پاس بیڈ پہ لیٹ گئی۔ مجھے اپنے رویے پہ افسوس ہونے لگا، شاید میں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی تھی۔ اسے دیکھ کے کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، دل قابو سے باہر تھا، لیکن پھر وہی مرد کی انا۔ میں نے کہا انسان معافی بھی مانگ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں۔ میرا یہ حال تھا کہ بس وہ ایک اشارہ دے اور مگر نو رسپانس۔ میں دیواروں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی اچھا ہوتا میں کسی کو بتاتی ہی نہیں کہ تم نے زہر کھایا ہے، نہ میں تمہارے لیے اتنی دعائیں کرتی۔ جب سے ہوش میں آئے ہو تانے دیے جا رہے ہو، اس سے بہتر تھا مر جاتے۔ بڑے غصے سے بول رہی تھی، رخ اس نے دوسری جانب موڑ رکھا تھا۔ میں اس کے قریب آیا، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم رہ لیتی میرے بغیر پھر؟ وہ کہنے لگی ڈونٹ ٹچ می، بنا چھوئے بات کرو۔ تم تو ویسے بھی سونے کے موڈ میں تھے، بلکہ مجھے صوفے پہ ہی سونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی میں اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جا سکتی ہو، جا کے دکھاؤ۔ وہ کہنے لگی آئی ہیٹ یو حیدر۔ میں نے کہا می ٹو۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی چھوڑو مجھے، تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں تھی، میں اس کے کان کے پاس مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کا تیسرا شکوہ میں اپنے لب رکھ کے دبا چکا تھا۔ منہ دکھائی کے کنگن میں نے اسے صبح پہنائے تھے، پھر اس کے ہاتھوں کو لبوں پہ لگایا تھا۔ آئی لو یو نبیہہ۔ کہنے لگی تھینک یو۔ میں نے کہا یہ تھینک یو نہیں چلے گا، شرافت سے آئی لو یو ٹو کہو، ورنہ میں کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ میرے ارادوں کو بھانپ کے وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پہ رکھ کے مجھے بیڈ پہ دھکا دے کے دروازے کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگی رات کو تم نے میری تعریف کی تھی؟ نہیں کی تھی، اس لیے اب 1 سال تک بھول جاؤ کہ میں تم سے ایسا کچھ کہوں گی، چھٹی کرو۔ یہ کہہ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ لیکن میں بلوانا جانتا ہوں، آج رات میں بلواؤں گا، مگر کیسے؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟